السلام علیکم۔ داؤد ابراہیم جرائم کی دنیا کے پراسرار ترین کرداروں میں سے ایک ہے۔ بھارتی حکومت آج بھی اس کا شمار اپنے بڑے دشمنوں میں کرتی ہے۔ داؤد ابراہیم کی آج کل کی مصروفیات بھی اس کے ماضی کی طرح ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کم ہی معلوم ہے۔ انٹرپول کی سن 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق داؤد ابراہیم کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیت میں چوتھے نمبر پر ہے۔ جیسا کہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا نمبر 57 ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد ابراہیم اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کے بائیں ابرو پر کالا تل ہے۔ اس کی ایک بیٹی محروق ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید میانداد کے ساتھ ہوئی۔ بھارتی پولیس کے مطابق اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم کی اصل کہانی بمبئی سے شروع ہوتی ہے جب وہ انڈرورلڈ گینگ امیرزادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس نے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور بمبئی شہر کے جنوبی حصے میں واقع ٹمکر اسٹریٹ اور محمد علی روڈ کے ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر بمبئی کا ڈان بن گیا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا طوطی بولتا تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جو امیرزادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزرا۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیرزادہ پٹھان اور عالم زیب پٹھان کے سر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں اور سن 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر بمبئی کے 2 داداؤں عالم زیب اور امیرزادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ سن 80 کی دہائی میں بمبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا جو بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی اسمگلنگ کا کام شروع کیا اور بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا۔ اس وقت تک عام لوگ اس کے نام سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈرورلڈ کا سب سے بڑا نام بن گیا اور خربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق مرتب کی جانے والی رپورٹ میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق وہ قانون سے بچنے کے لیے 1986 میں دبئی چلا گیا لیکن اس کی انڈرورلڈ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر رہا اور داؤد ابراہیم پر کئی فلموں کی فلم سازی اور ان میں کام کرنے کے لیے چند مخصوص اداکاروں کو پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشاں ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم اسٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والی بھارتی فلم اسٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی فلمی نام شامل ہیں۔ سن 1993 میں بمبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب بمبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بمبئی میں اس کے دست راست چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے جس کے گروپ میں ابو سالم شامل تھا۔ بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا تھا۔ چند سال قبل پرتگال کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے۔
بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم بمبئی میں سن 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کو دبئی پولیس نے بھارت ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ داؤد ابراہیم آج بھی بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور اس کا بھائی انیس ابراہیم پر سن 1993 کے بمبئی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے، 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ خیال ہے کہ یہ بم دھماکہ سن 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے تھے۔ ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے۔ بھارتی پولیس ریکارڈ میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی حکام کا موقف ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور دہلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ بھی کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے سن 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور امریکی صحافی ڈینیل پل کے قتل کے تانے بانے بھی داؤد ابراہیم سے جوڑے جاتے ہیں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کلعدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری سن 2002 میں ڈینیل پل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے۔ 2008 میں بمبئی میں ہونے والے حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق بمبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمدرد ایسی رپورٹ کو بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ بھارتی سیاستدان ایک عرصے گزر جانے کے باوجود آج بھی داؤد ابراہیم کے بخار میں مبتلا ہیں اور وقتاً فوقتاً مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ دوسری جانب عدالت کے باوجود داؤد ابراہیم نے دھندے سے مکمل ریٹائرمنٹ نہیں لی۔ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں یہ نام اکثر سنا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ٹی وی چینل بول اور اس کی کمپنی ایگزٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں داؤد ابراہیم کی بھاری سرمایہ کاری شامل ہے۔ اس کمپنی کے کرتا دھرتا اس الزام کو مخالفین کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ آج کل داؤد ابراہیم سخت بیمار ہے اور گزشتہ 2 سالوں کے درمیان اسے 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسے دفن کے لیے بمبئی میں واقع اس کے آبائی علاقے میں جگہ تلاش کرے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔